ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق مجھ سے، آپ سے، دنیا کی ہر انسانیت سے ہے۔ ناظرین گرامی، مکہ المکرمہ میں عمرہ زائرین دعائیں کرتے ہوئے مدینہ شریف کے لیے نکلے تھے، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے۔ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا یہ جگ ظاہر ہے، سب کچھ جانتے ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اس موضوع پر الگ انداز میں موت کو سمجھنے کے لیے، اس سفر کو سمجھنے کے لیے، حادثات کے اوپر بہت سارے لوگ جو بولتے ہیں اس کو پرکھنے کی میں نے کوشش کرتے ہوئے آپ کے سامنے خصوصی مضمون لانا چاہ رہا تھا۔ ایک تو وقت کی تنگی اور ڈیلی ویڈیو نیوز اور پرائم ٹائمز کی الگ خبریں، اور پھر بیچ میں جو ہے سیدھی بات چینل پر اچانک پابندی، تو وقت دور ہوتا گیا۔ لکھنے کی کوشش کرتا رہا تو اس درمیان میں اچانک ہمارے بہت ہی زیادہ دیرینہ ساتھی، ہمارے مخلص ساتھی حافظ محمد عبد المقتدر عمران صاحب، جو عصر حاضر حیدرآباد سے شائع ہوتا ہے، اس کے مدیر ہیں، ان کا ایک مضمون میرے سامنے آیا۔ پڑھا تو محسوس کیا کہ انہوں نے میرے دلی جذبات کو اپنے قلم میں تحریر کیا ہے، اپنے مضمون میں ان تمام چیزوں کی عکاسی کی ہے جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان کی انہی مضمون کو ان کے شکریہ کے ساتھ من وعن آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ انہوں نے اپنے مضمون کا عنوان کچھ اس طرح دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں حادثہ، حیدرآباد مغموم، شہادت بھی، سعادت بھی، مدفن بھی بے مثال۔ اور آغاز کیا ایک بہترین شعر سے، قافلے سارے مدینے کو چلے جاتے ہیں اور کچھ آبلہ پا جان سے گزر جاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حادثے دنیا میں روز ہوتے ہیں، لیکن کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر کی کرچیوں کی طرح دل کے نہا خانوں میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے قریب پیش آنے والا وہ اندوہناک واقعہ بھی ایسا ہی ایک سانحہ ہے جس نے صرف چند گھروں کو نہیں بلکہ پورے شہر، پوری ریاست اور پورے ملک کے دلوں کو لرزا دیا۔ یہ سانحہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، یہ کئی گھروں کی روشنی چھین لینے والی گھڑی، کئی خاندانوں کو ویران کر دینے والا صدمہ اور ان گنت خوابوں کو چکنا چور کر دینے والا لمحہ تھا۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کر کے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی زیارت اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنے کے لیے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ سے محض 25 کلومیٹر پہلے ایک ڈیزل ٹینکر سے خوفناک تصادم نے لمحوں میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ پوری بس آگ کے شعلوں میں گھر گئی تھی۔ 46 میں سے 45 معتمرین لمحوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ صرف ایک نوجوان محمد عبدالشعیب اس المناک حادثے سے زندہ بچ کر کرشمہ خداوندی کا مظہر بن گیا، اور اس وقت اپنی ایک عمرہ فیملی کے بچھڑنے کے شدید غم و الم میں علاج کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، عمرہ کے لیے دیکھنے کے لیے تو ایک گروپ روانہ ہوتا ہے، لیکن ایئرپورٹ کے مراحل سے نکلتے نکلتے حرم مکی پہنچنے تک یہ ایک خاندان بن جاتا ہے۔ یہاں سب کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ہر کوئی دوسرے کی مدد کے لیے پیش رہتا ہے۔ یقیناً اس سانحے نے شعیب کو تنہا کر دیا۔ اس سانحے نے کئی ایک تاریخی لمحوں کو جنم دیا ہے۔ یقیناً کچھ حادثے صرف جانے نہیں لیتے، پورا وجود اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ سانحہ ان واقعات میں سے ہے جہاں ایک نہیں کئی خاندان بیک وقت اجڑ گئے۔ ایک ہی خاندان کے 18 افراد، بچے، خواتین، جوان، والدین اور بزرگ سب ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ صرف 18 افراد نہیں تھے، یہ 3 نسلیں تھیں۔ وہ نسلیں جو کبھی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھی تھی، جن کی ہنسی ایک دوسرے کی دلوں کو گرماتی تھی، جن کی امیدیں اور خواب ایک دوسرے سے جڑے تھے، آج وہ سب مدینے کی پاک زمین میں ایک ساتھ سو رہے ہیں۔ کسی ماں کے آنچل کی خوشبو، کسی باپ کے سائے کی پناہ،
کسی بچے کی مسکراہٹ، کسی بھائی کا سہارا، ایک ہی لمحے میں جب سب چھن جاتا ہے کوئی معمولی صدمہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ درد ہے جسے لفظوں میں قید کرنا ممکن نہیں، ادا کیا کر سکیں گے چند آنسو دل کا افسانہ، بہت دشوار ہے جتنا سمجھنا اتنا سمجھانا۔ غم اپنی جگہ بہت شدید ہے، ناقابل بیاں، ناقابل برداشت اور ناقابل فراموش، لیکن ایمان والے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ مدینہ منورہ کی مقدس زمین دنیا کی سب سے بابرکت مٹی ہے، وہ مٹی جس کے ذرے بھی رحمت ہیں، وہ زمین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زمین ہے، وہ جگہ جہاں مرنا ہر عاشق رسول کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ یہ درد بھرا لمحہ اہل خانہ کے لیے صدمہ بھی ہے اور ایک عظیم روحانی سعادت بھی۔ لہٰذا ہم ان شہداء کے تمام گھرانوں کو لاحقین کے غم میں شریک ہوتے ہوئے دلی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور اس مبارک مقام پر ہمیشہ کے لیے آرام پانے کی سعادت پر مبارکبادی بھی دیتے ہیں۔ واقعی یہ موت نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جس پر زمانہ رشک کرتا ہے، جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ سانحے کی خبر پھیلتی شہر کے تمام علاقوں، بالخصوص ملے پلی، بازار گھاٹ، کاروان، رام نگر، نام پلی، مشیر آباد وغیرہ میں غم کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی تھی جس نے ہر دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حج ہاؤس نام پلی میں اہل خانہ کی بے بسی، رونے کی صدائیں، چہرے پر پھیلا ہوا کرب، پیاروں کی شناخت کا تکلیف دہ مرحلہ، یہ سب منظر دلوں کو چیر کر رکھ دینے کے لیے کافی تھے۔ یہ درد الفاظ سے بڑا ہے، یہ صدمہ وقت سے طویل ہے، یہ غم دنیا کی تمام دکھوں سے بھاری ہے۔ ہمارے پاس ان دل شکستہ خاندانوں کے لیے بس یہی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومین کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند تر فرمائے، مدینے کی بابرکت مٹی ان کی خبروں کا نور بنے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، ان والدین، بیواؤں، یتیم بچوں اور بزرگوں کو حوصلہ دے جو ایک پل میں اپنے سہاروں سے محروم ہو گئے۔ صبر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تحفہ ہے جو اللہ اپنے چنندہ بندوں کو دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم تحفہ تمام لواحقین کو عطا فرمائے۔ حادثے کی اطلاعات کے بعد سے حکومتوں کی جانب سے ہر ممکن امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ، وزیر اقلیتی بہبود سے لے کر عوامی نمائندگان تک ہر ایک نے افسوس کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے معاوضے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب میں تدفین اہل خانہ کو لے جانے، کنٹرول رومز کے قیام جیسے اقدامات کیے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب اقدامات اس غم کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ مالی امداد مل جائے گی، سرکاری سہولتیں فراہم ہو جائیں گی، پروٹوکول بھی ہوگا، چرچے بھی ہوں گے، لیکن کیا وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں جنہیں خاندان ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں؟ کیا ماں کو اس کا بیٹا، کیا بچے کو اس کا باپ، کیا بیوی کو اس کا شریک حیات، کیا خاندانوں کو شہیدوں کے چہروں کی مسکراہٹ لوٹا دے گا؟ یہ صدمہ ایسا ہے کہ وقت بھی جس کے آگے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں، ایک ایسا زخم ہے جو شہر نے اپنے دل پر محسوس کیا۔ شہر حیدرآباد کے غیور عوام اس غم میں برابر کے شریک ہے، بلکہ پورے بھارت کے مسلمان۔ یہ موضوع صرف میڈیا کی اسکرینوں تک محدود نہیں، یہ ہر گھر، ہر دل، ہر زبان اور ہر سوچ پر چھایا ہوا ہے۔ لوگ گھر گھر جا کر تعزیت پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں، اور دل سے یہی دعا اٹھ رہی ہے، یا اللہ ان شہداء کے درجات کو بلند فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما، اور اس شہر کے زخمی دلوں پر اپنی رحمت کی شفا نازل فرما۔ تو ناظرین گرامی، یہ حقیقت ہے، اور واقعی میں یہ جو حادثہ پیش آیا کئی دنوں تک یاد رہے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔